یہ بر صغیر پاک و ہند پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اولیاء کرام علیہ السلام کی اس صورت میں ایسے روشن چراغ عطا فرمائے جن کے نور سے آج ہمارے قلوب انتہائی منور ہیں۔ اسی روحانی کہکشاں میں ایک ممتاز ہستی الشیخ السید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جن کے صدقے بر صغیر کے لاکھوں گھرانے اسلام کے نور سے منور ہوئے۔ اور آج چونکہ داتا صاحب علیہ رحمہ کے عرس کا موقع بھی ہے، لہٰذا ناظرین آج داتا صاحب علیہ رحمہ کے نگر میں بیٹھ کر داتا صاحب علیہ رحمہ کی محبت کی بات کرتے ہیں۔ آج داتا صاحب علیہ رحمہ کے نگر میں بیٹھ کے داتا صاحب علیہ رحمہ سے عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور آج داتا صاحب علیہ رحمہ کے نگر میں بیٹھ کر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارہ پیر کامل آرا رہنما کے وہ فیضان سمیٹتے ہیں جو مظہر نور الہی ہے۔ افغانستان کے شہر غزنی سے اپنی نیکی اور شرافت کا علم لیے، علم کی قبا پہنے اور روحانیت کی دستار باندھے مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل کے لیے برسوں تک طویل اسفار کرنے والا سادات کا یہ نور جب لاہور کی سرزمین پر جلوہ افروز ہوا تو اس نور کی چمک نے تاریکی کے اجالوں کو انتہائی نور میں تبدیل، یعنی تاریکی کے جو تاریکیاں تھیں ان کو اجالوں کے اندر تبدیل کر دیا۔ بھجن کی آوازیں کلمے سے تبدیل ہوئیں، بت پرست خدا پرست بنے۔ جو زمین الا اللہ کی صداؤں کی پیاسی تھی اس زمین کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آب حیات سے سیراب کر دیا۔ پھر راوی کنارے فیض عالم کی وہ دنیا آباد ہوئی جن کی اسیری کا توق ہر خاص و عام نے پہننا شرف جانا۔ یہ وہ حسنی سید ہیں جنہوں نے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علمی اور روحانی سمندر سے خلق کو ایسا سیراب کیا کہ جو ناقص تھے وہ کامل بن گئے، جو کامل تھے وہ خلق کے رہنما اور رہبر بن گئے۔ یعنی اپنی ساری زندگی احکام خداوندی کی پابندی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرشاری و بے قراری میں گزارنے والے اور شریعت و طریقت کے آسمان محبت پر مثل آفتاب و مہتاب بن کر ابھرنے والے داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی رعنائی اور روشنائی سے نہ صرف اس خطہ پاکستان بلکہ پورے ہند کے طول و عرض میں طالبان روحانیت نے سچائی و آگاہی کی منزلیں پائیں۔ آپ ہی نے بر صغیر پاک و ہند میں شجر توحید کی آبیاری کی، ساکنان ہند کے قلوب و اذہان کو نور اسلام کی ضیاء پاشیوں سے منور کیا اور کفر و ظلمت اور ضلالت و گمراہی کے ماحول میں اسلام کی شمع فروزاں کی، جس کی تابانی سے پورا بر صغیر جگمگا اٹھا کہ ہو رقم کس سے تمہارا مرتبہ یا گنج بخش، ہیں سناخہ آپ کے شاہ و گدا یا گنج بخش۔ آپ رحمت اللہ علیہ ایک ایسے درویش تھے جن کے پاس نہ دنیاوی خزانہ تھا بظاہر، نہ لشکر، نہ ہی دنیاوی وسائل، نہ ہی جاہ و حشمت، مگر شریعت کی دستار پہنے اور طریقت کا عصا تھامے آپ رحمت اللہ علیہ اکثر اوقات اپنے مصلے پر بیٹھے اپنے معبود برحق کی یاد میں ہمہ وقت مصروف رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے نزول کے باعث آپ رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان دل ربائی عطا کی جو لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کے رخ زیبا کو دیکھتے وہ اپنے آبائی مذہب کو ہمیشہ کے لیے ترک کر کے اسلام کی آغوش میں آ جاتے۔ غزنوی حکمران الناظرین ملک فتح کیے، قلعے سر کیے، شاہی محلات پر اپنے پرچم لہرائے، لیکن حجویر سے آئے ہوئے غریب الدیار درویش داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے دلوں کو فتح کیا، تعصب اور ہٹ دھرمی کے قلعوں کو گرایا اور جہالت و گمراہی کا ایسا خاتمہ کیا کہ ہر شخص آپ پر 100 جان سے قربان ہونے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 30 سال تک مسلسل لاہور میں تبلیغ دین کا کام سر انجام دیا، پھر سادات کے گھرانے کے چشم و چراغ میں رنگ حیدری اور رنگ امام علی رضا علیہ السلام دیکھیے ناظرین کے لباس انتہائی سادہ، میانہ روی مزاج کا حصہ، صبر و شکر فطرت سلیمہ میں موجود اور نمود و نمائش سے مکمل طور پہ دوری تھی۔ لاہور کی فصیلوں پر اسلام کے چراغ روشن کرنے والے داتا صاحب علیہ رحمہ کی بے داغ اور دلکش سیرت پر نور شخصیت، دل سے نکلے ہوئے اور دل میں اتر جانے والے پرخلوص مواعظ حسنہ لوگوں کو کفر و ضلالت کی دلدل سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کرتے رہے، اور زمانہ گواہ ہے ناظرین کہ اس در پر ایک عام آدمی سے لے کر شاہوں تک کے سر جھکتے رہے، اور آج بھی داتا صاحب علیہ رحمہ کے دربار کا یہ خاص وصف ہے کہ اس دربار میں بڑے بڑے سرکاری درباری بن کر بیٹھتے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ غنی ایسے کہ آج بھی کوئی داتا کے نگر میں آ جائے تو داتا صاحب بغیر مہمانداری کے اس کو بھیجا نہیں کرتے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں، 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت ملتان سے عموماً ہمارے ساتھ ہوتے تھے، آج ہمارا شرف کے ہمارے ساتھ موجود ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد فاروق خان سعیدی صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر، پروگرام کا مستقل حصہ جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب، مستقل حصہ اس پروگرام کا۔ تینوں احباب کو السلام علیکم و خوش آمدید۔ اور آخر میں انشاءاللہ ان کے ممتاز شناخت جناب حافظ محمد ارشد نقش بندی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ علامہ صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کا ظاہر عرس پاک بھی ہے ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو بنیادی طور پر کل چونکہ ظاہر ہم نے ان کی شخصیت اور کردار کے حوالے سے گفتگو کی، کیونکہ ایک پروگرام تو کیا کئی پروگرام ہو جائیں، حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن آج تھوڑا سا اسی تسلسل میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی لاہور آمد سے قبل
جو علمی اور روحانی اسفار، کیونکہ تقریباً تاریخ میں ملتا ہے کہ 40 برس تک آپ نے اسفار کیے ہیں، اور جو آپ کے مجاہدے ہیں، آپ کی ریاضت ہے، بلکہ یوں کہیے کہ روحانی طور پہ آپ جو مکمل طور پہ لیس ہو کر تشریف لا رہے تھے لاہور جس مشن کے لیے، ذرا آغاز کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بہت شکریہ جناب. میں آج 92 کے اسٹوڈیو میں حاضر ہوں، اور الحمدللہ ہمارا یہ چینل دنیا بھر میں دین، بزرگان دین، تصوف، معرفت اور تعلیمات اسلام کے حوالے سے یہ پہچانا جاتا ہے. الحمدللہ. حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سادات حسنی کے فرد ہیں، اور آپ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ آپ یہ تو سب جانتے ہیں کہ آپ والد کی طرف سے حسنی ہیں، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ وہ حسینی سیدہ ہیں. سبحان اللہ. وہ شہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. گویا حضور داتا صاحب نجیب الطرفین ہیں، کریم الابوین. سبحان اللہ. حسنی حسینی سید، اور دونوں فیض آپ کی ذات میں جمع ہو گئے. سبحان. دیکھیے بر صغیر پر آپ کی کتنے اثرات ہیں کہ جتنے بھی اولیاء کرام، صوفیاء اعظام، بزرگان دین یا سلاطین زمانہ، حکمرانان، فرمانروایان جتنے بھی یہاں آئے، انہوں نے داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دی اور گنج بخش فیض عالم کے حضور حاضر ہو کر اکتساب فیض کیا. اور سب سے بڑی جو ہستی ہے سلطان الہند، غریب نواز، معین الملت والدین، سیدی خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ تو 40 دن یہاں چلا کرتے رہے، اور ان کا یہ شعر میں سمجھتا ہوں الہامی شعر کا درجہ حاصل کر چکا ہے. گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملہ را رہنما. ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال علیہ رحمہ بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اور محترم جنید صاحب یہ دیکھیے کہ مخدوم امم کا لفظ علامہ اقبال نے استعمال کیا. مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر را حرم. یہاں مخدوم امم اور حرم کے الفاظ پہ غور کریں کہ کتنے وسیع المعانی اور کثیر المطالب الفاظ بولے، اور فرماتے ہیں کہ عہد فاروق از جمالش زندہ گشت. کیا کیا سبحان اللہ. یعنی حق ز حرف او بلند آواز گشت، اور پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب. سبحان اللہ. خاک پنجاب، یا پنجاب سے مراد ایک صوبہ نہیں ہے، یا مشرقی مغربی پنجاب نہیں، یہ تو بڑے وسیع معنوں میں. خاک پنجاب از دم او زندہ شد، صبح ما از مہر او تابندہ شد. جی. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں تشریف فرما ہونے سے قبل، لاہور میں آپ کا نزول اجلال اور ورود مسعود ہونے سے قبل آپ نے بڑے اسفار فرمائے. وہ روحانی اسفار تھے، وہ روحانی فیوز و برکات کے حصول کے لیے تھے. بالکل ٹھیک. آپ خود فرماتے ہیں کشف المحجوب شریف میں، فرماتے ہیں کہ میں خراسان کا سفر کر رہا تھا تو راستے میں ایک گاؤں آیا، میں نے وہاں رات گزارنے کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا. میں وہاں ٹھہرا تو کچھ ایسے لوگ وہاں پہلے سے بیٹھے تھے کہ جو بظاہر درویش لگتے تھے مگر دراصل دنیا دار تھے. انہوں نے وہ ایک مصنوعی لبادہ اوڑھا تھا درویشی کا. اچھا، میں ایک مسافر اور غریب الوطن کے طور پہ وہاں گیا تو وہ مجھے بڑی حقارت سے دیکھ کر کہتے ہیں تم کون ہو؟ میں نے کہا، دیکھیں انہوں نے عجب و استکبار سے سوال کیا، حضرت نے عجز و انکسار سے فرمایا میں ایک مسافر ہوں اور یہاں رات بسر کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا تم صوفی ہو؟ میں نے کہا میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا. تو وہ کہہ لگے تم ہم میں سے نہیں ہو. آپ نے فرمایا الحمدللہ میں آپ لوگوں میں سے نہیں ہوں. اچھا پھر دیکھیں ان کا رویہ کہ آپ نیچے ٹھہرے ہیں وہ بالا خانے پر، یا لفظ بالا خانہ بھی بطور خاص قابل توجہ ہے. وہ بالا خانے پر چلے گئے اور ایک پھپھوندی زدہ روٹی آپ کی طرف بھجوا دی، ٹھیک ہے، جو کھانے کے قابل نہیں تھی، خوردنی نہیں تھی. اچھا اس کے بعد وہ آپ کیا کھاتے؟ پھر وہ خربوزے کھاتے رہے تو چھلکے آپ کے اوپر پھینکتے رہے، اور اچھا کھانا اپنے لیے رکھا. آپ اندازہ کریں، حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ کیا میرا دل اس پر ملول ہے، افسردہ ہے؟ تو میرا دل مطمئن تھا. میں نے کہا الحمدللہ کہ میں ان باتوں سے متاثر نہیں ہوا. اچھا اور پھر دیکھیں آپ نے خراسان میں ہی 300
बुजुर्ग हस्तियों से मुलाकात की, और जिनमें 3 तो बड़े नुमाया हैं, हज़रत अहमद अब्बास अलैहिर्रहमा, हज़रत अबुल कासिम अब्दुल्ला, हज़रत अबुल कासिम अब्दुल करीम, यानी हज़रत कुशैरी, हज़रत गुरगानी अलैहिमुर्रहमा, इनसे आपने मुलाकातें की, इक्तिसाब फैज़ किया। दूसरी बात कि आप हज़रत सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हाजिर हुए, और आप फरमाते हैं मुझे कोई मुश्किल पेश आती थी इल्मी या रूहानी तो मैं दरे बायजीद पर हाजिर होता, वो मुश्किल आसान हो जाती। अच्छा, इसी तरह देखें करोड़ों शाफियों के पेशवा हज़रत इमाम शाफिई रज़ी अल्लाह अन्हु जो मुक़ल्लिद नहीं मुज्तहिद हैं, और वो फरमाती हैं कि मुझे कोई इल्मी उलझन पेश आती है तो मैं बगदाद में अबू हनीफा नोमान बिन साबित के मज़ार पे जाता हूँ और वहाँ मेरी मुश्किल हल हो जाती है। फिर ये भी बात काबिल तवज्जो है कि इमाम शाफिई अलैहिर्रहमा मुज्तहिद हैं, और वो इमाम आज़म अबू हनीफा के मज़ार पर अपनी फ़िक़्ह पर अमल नहीं करते, फ़िक़्ह हनफ़ी पर अमल पैरा होकर नमाज अदा करते हैं, और उनका अक़ीदा है कि ये साहिब मज़ार फैज़ अता कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और फिर जो ताल्लुक़ दाता साहब अलैहिर्रहमा का इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा से इसमें गुफ्तगू करते हैं, ये एक बड़ी ज़बरदस्त कनेक्टिविटी। लेकिन इससे पहले 300 सूफिया कराम से ज़ाहिर है आपने मुलाकात सिर्फ खुरासान में की, अब इतने असफार आपने किए, मेरा तो विजदान ये कहता है कि ये तादाद तो फिर हज़ारों में जाती है कि जहाँ आपने कसब फैज़ किया। लेकिन इसमें एक बात और, एक वाक़या और बड़ा कमाल है इसके अंदर, बल्कि वो उसमें 2 बातें साथ आ जाएंगी। एक तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आपकी हाज़िरी, और वहीं एक ख्वाब का देखना इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा के हवाले से ज़रा आप बताइए। लेकिन और साथ साथ ये भी बताइए, ये जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि बुनियादी तौर पर दाता गंजबख्श अली हजवेरी अलैहिर्रहमा जो मुआसिर सूफिया कराम से मुलाकातें करते हैं, उसकी वजूहात क्या थी जामी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खूबसूरत बातें हो रही हैं। अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम की शक्ल में जो जामियत हमें अता फरमाई है, उस जामियत का मुज़ाहरा जिन शख्सियतों ने किया है, उसका एक मुज़ाहरा हज़रत दाता अली हजवेरी ने भी किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका रंग अगर देखा जाए तो यहाँ आपको तिलावत आयात, तज़किया नफ्स, तालीम किताब और तालीम हिकमत का बड़ा गहरा एक संगम नज़र आएगा। ऐसा नज़र आएगा कि ये दीन इस्लाम के चारों सोते दाता साहब की हयात में भी और दाता साहब की हयात ज़ाहिरी के बाद भी आपको चमकते दमकते नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। वजह बुनियादी तौर पर यह थी कि आपने सैर व सियाहत के दौरान जहाँ बड़े बड़े औलिया की सोहबत में बैठे और सवाल व जवाब किए, वहाँ आपको ये चारों पॉइंट बड़े फोकस नजर आएंगे। वाह वाह वाह। चूँकि वली कुरान को जिस अंदाज से पढ़ता है उसका एक अपना ढब होता है। बिल्कुल ठीक है। उसने लफ्ज़ भी पढ़ना है, उसने माना भी पढ़ना है, बिल्कुल ठीक, और उसने वो रूहानी तासीर भी देखनी है जो तिलावत वाले बंदे को हासिल होती है। दुरुस्त। तो आप फरमाते हैं कि सैर व सियाहत के दौरान में ऐसे कई औलिया से मिला जिनका ओढ़ना बिछोना ही तिलावत कुरान है। सुभान अल्लाह। मैंने उनको देखा, उनकी सोहबत में बैठा, बल्कि एक बड़ा खूबसूरत वाक़या लिखते हैं कि एक ऐसे बंदे की मैं सोहबत में बैठा जो कुरान की तिलावत में मसरूफ़ था, तो मैं चूँकि सालिक था, अब ये सफ़र के मराहिल तय कर रहा था, मैंने जब उसके ज़ाहिरी हालात देखे तो जंगल के दौरान मुझे महसूस हुआ कि यह हज़रत साहब का खाना पीना और गुज़ार औकात कैसे होता होगा। तो मैं तकरीबन 1.5 दिन रहा। वो इतनी इस्तिग़राक़ में थे, ज़िक्र में थे और तिलावत में कि सिर्फ नमाज के औकात में तवज्जो करते थे। फिर जब देखा कि 1.5 दिन गुजर गया है, उन्होंने कहा कि आए मुसाफिर तालिब हक़, आपको भूख लगी होगी। मैंने कहा जी मुझे भूख लगी है। तो उन्होंने मेरे सामने हाथ उठाए और अल्लाह की बारगाह में ये कहा, ऐ अल्लाह तू खुद कहता है और तेरा नबी कहते हैं, मन कान लिल्लाह है कान अल्लाहु लहू, जो तेरा हो जाए तू उसका हो जाए। मैंने अपना सारा वक्त तुझे दे दिया, तो मेरे खाने का और पीने का बंदोबस्त फरमा। तो दाता साहब कहते हैं मुझे वहाँ ऐसा रूहानी तजर्बा हुआ कि मैंने बाकायदा आसमान से वो दस्तरखां उतरते देखा जिसमें 2 बंदों का खाना भी था, पानी भी था, दूध भी था। वो हमने खाया पिया और उसके बाद फिर आपने दुआ किया, अल्लाह ये आपने गैब से तमाम फरमाया, मैं आपका इंतहाई शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद मुझे कहने लगा, ऐ तालिब हक़, जो बात मुझसे पूछनी हो तो पूछ लें। तो मैंने कहा ये जिक्र में हज़ कैसे आता है? तो उन्होंने कहा कि जिक्र में आपको हज़ उस वक्त मिलेगा जब आप दुनिया से अपने ख्यालात को मुनक़ते करके अल्लाह के अपने आप को सपुर्द करेंगे। ये दाता साहब, ये जो हम औलिया मुख्तलिफ जंगलों में जाते थे, पहाड़ों में जाते थे, गारों में जाते थे, वो तजुर्बात चेक करने जाते थे। एक बात हमेशा याद रखिए जुनैद साहब, ये सूफ़ी इतना गहरा होता है और बातासीर होता है, ये सिर्फ अपने जिस्म को ही मुनव्वर नहीं करता, वाह वाह, जगह को मुनव्वर करता है, माहौल को मुनव्वर करता है, ज़माने को मुनव्वर करता है,
پھر آپ دیکھیں کہ صرف آپ کا صرف زندہ اولیاء سے ہی نہیں بلکہ آپ کا ان روحانی لوگوں سے بھی بڑا. حضرت بلال حبشی کے دربار پر جب آپ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں میں مراقبے کی حالت میں جب گیا تاکہ حضرت سے فیض لوں تو اس مراقبے کے دوران مجھے نیند آ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنی شیبہ کی جانب سے آپ آ رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک بوڑھا آدمی ہے جس کے ساتھ آپ انتہائی لاڈ سے چل رہے ہیں. تو میں دوڑ کر گیا اور میں نے حضور کے قدموں کا بوسہ لیا. اللہ اکبر. اللہ. تو قدموں کا بوسہ لینے کے بعد میں پوچھنے والا تھا, حضور نے اپنی نبوی بصیرت سے پہنچا لیا. تو آپ نے کہا یہ آپ کا اور آپ کے علاقے والوں کا امام حنیفہ ہے. وہاں داتا صاحب نے جملے کراس کیا ہیں کہ فقہ حنفی کی قبولیت اور عالمی ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کو حفاظت نبوی حاصل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بات کو یوں آگے بڑھاتے ہیں, تصوف کی بات آپ فرما رہے تھے تو مجھے وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کو جملہ یاد آ گیا. کیا فرماتے ہیں کہ تصوف ایسی حقیقت کا نام ہے جس کی تعریف رسمی نہیں ہو سکتی. کشف المحجوب میں آپ فرماتے ہیں. اچھا, یہی تصوف کا رنگ لے کے, اسی تصوف کی شمع لے کر اور شریعت اور طریقت کا انتہائی حسین امتزاج بن کے, بلکہ یوں کہیے کہ جو لوگ عموماً تصوف کو علیحدہ کر دیتے ہیں شریعت سے, داتا صاحب نے بتایا کہ یہ شریعت ہی کے خول کے اندر ہے بنیادی طور پر. تو اس خول کے اندر آپ لے کے بر صغیر پاک و ہند میں شراک کو آئے. اچھا جی, اب لاہور آمد کیوں ہوئی اور آمد کے وقت بر صغیر کے حالات کیا تھے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہ آپ سمجھائیں گے ہمیں اس انداز سے بھی تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے کہ یہ داتا صاحب اور ان جیسے صوفیہ کا احسان عظیم ہے ہمارے گھروں پر, ہم پر, کہ جن کے صدقے آج کلمہ طیبہ ہمارے یہاں گھروں میں گونجتا ہے. جی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے اور حضرت سیدنا داتا علی حجویری علی بن عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے. اور جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ مختلف اسفار کرنے کے بعد اور سینکڑوں مشائخ سے اکتساب فیض کرنے کے بعد اور اپنے ظاہر و باطن کی تطہیر کرنے کے بعد اور اپنے شیخ طریقت حضرت ابو الفضل بن حسن خطلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے, اپنے شیخ کے حکم سے لاہور کی طرف جب آپ چلے ہیں تو پھر وہ دور ایسا تھا کہ 400 ہجری میں ایک فتنوں کا دور تھا اور سلطان محمود غزنوی نے اپنی طرف سے بہت استحکام کی کوشش کی تھی اور بار بار پورے اس پنجاب کے اوپر حملے کر کر کے جتنے ہندو تھے ان کو کمزور کر دیا تھا اور اکثر جگہوں پہ قبضہ کر لیا تھا. لیکن ابھی تک لاہور جو ہے وہ پوری طرح سلطان محمود غزنوی کے زیر اثر نہیں آیا تھا. لیکن ان کے بیٹے بعد میں سلطان مسعود غزنوی وہ آ گئے اور پھر ان کے آنے سے اس وقت جو مرکزی ریاست غزنی کی تھی اس کا ایک ناظم یہاں پہ مقرر تھا. لیکن وہاں ابھی بھی ہندو اثرات بہت زیادہ تھے, سکھوں کے اثرات تھے, مرہٹوں کے اثرات تھے, غیر مسلموں کے اثرات تھے اور بڑا مشکل دور تھا. لیکن اس مشکل دور میں بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کس وثوق کے ساتھ, کس رسوخ کے ساتھ, کس یقین کے ساتھ آ رہے تھے کہ یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ الحمدللہ 40 سال میں نے سیاحت کی ہے اور بڑے مشکل اوقات میں سیاحت کی ہے, لیکن اس دوران بھی میری کوئی نماز جماعت سے نہیں رہی. یہ کتنی بڑی بات ہے جنید صاحب. اور ساتھ فرمایا کہ جمعہ کے دن میں نے کسی بستی میں گزارا تاکہ سفر کے دوران جمعہ کی سنت کہیں مجھ سے رہ نہ جائے. ہر جمعہ بھی ادا کیا ہے, ہر باجماعت نماز بھی ادا کی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ آپ شریعت کا چراغ لے کے چلے تھے, بلکہ یوں کہیے کہ شریعت کی دستار پہنے آپ صوفیزم کا عصا جو ہے اپنے ہاتھ میں تھام کے چلے تھے. اور حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ لاہور کو قطب البلاد اس وقت بھی کہا جاتا تھا. اور قطب البلاد اس لیے کہا جاتا تھا کہ جیسے جو چکی ہوتی ہے اس کے درمیان جو قلی ہوتی ہے وہ مرکز ہوتا ہے, تو لاہور اس پورے پنجاب کا مرکز اور دل ہے. جو کچھ لاہور میں ہوتا ہے اس کے اثرات پورے کے پورے بر صغیر میں پھیل جاتے ہیں. قطب الارشاد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. جی آپ نے یہ فرمایا. تو پھر اس قطب البلاد میں قطب وقت داتا علی حجویری آ رہے ہیں. تو جب آپ پہنچے ہیں تو آپ کو یہ قطبیت لاہور ہی نہیں عطا ہوئی, قطبیت پنجاب عطا ہوئی ہے اور اس پورے خطے کی قطبیت آج بھی آپ کے سپرد ہے. بلکہ مجھے تو یہ جملہ بڑا خوبصورت لگا. ایک صاحب یہ فرما رہے تھے کہ بہت بڑے بڑے بزرگوں نے بعد میں حاضری دی, اس پہ گفتگو ہوگی, تو ایسے لگتا ہے کہ تصوف کی پی ایچ ڈی اور ڈاکٹریٹ کروانے کی ذمہ داری اللہ نے داتا صاحب کے ذمہ داری. سبحان اللہ. آج بھی تصوف کے اوپر ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں. جب آپ سے میں نے پوچھنا ہے آخر میں خواجہ صاحب کے حوالے سے خاص طور پہ اس پہ بات کریں گے ہم, لیکن وہ ذرا سا اور منظر بتائیے لاہور کا. جب آپ لاہور آئے ہیں تو اس وقت ایک طوائف الملوکی کا دور ہے, بڑا مشکل دور ہے. اس میں جب آپ نے لاہور میں قدم رکھا تو وہ اللہ رب العزت کی مشیت اعزدی تھی, کیونکہ اخلاقی طور پر, معاشرتی طور پر, اقتصادی طور پر بہت زیادہ ناگفتہ بے حالت تھی. لوگوں کے اخلاق خراب ہو چکے تھے, لوگ دین سے دور ہو چکے تھے. مسلمان جو موجود تھے ان کی حالت بہت غیر تھی, انہیں دین بتانے والا کوئی نہیں تھا. حضرت شیخ اسماعیل بخاری کے بعد آج تک کوئی اور بندہ وہاں پہ نہیں آیا تھا. تو جب آپ تشریف لائے, میں یہ شعر ان کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا کہ بشر بے چین ہو تو انقلاب آیا ہی کرتا ہے, گلوں کے داغ دھونے کو صحاب آیا ہی کرتا ہے, اور پرانے ساغروں میں جب کھنک باقی نہیں رہتی گردش میں نیا جام شراب آیا ہی کرتا ہے. کیا کہنے, تو آپ کے تشریف لانے سے صرف لاہور زندہ نہیں ہوا بلکہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت, صبح ما از مہر او تابندہ گشت. پھر اس لاہور کو جو زندگی ملی ہے, روایت و درایت اور تصوف و طریقت کے جو سوتے پھوٹے ہیں, اور جس طریقے سے آپ نے اپنے طلباء اور تلامذہ تیار کیے ہیں, آج تک ان کا فیض اس پوری دھرتی کو روشن کیے جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. ناظرین کرام, کم و بیش 10 صدیاں بیت گئیں
9.5 صدیاں. آپ یہ دیکھیے کہ مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم یہ داتا صاحب علیہ رحمہ ایک خاص مقصد کے لیے, خاص مشن کے لیے پنجاب کی سرزمین پہ خاص طور پہ لاہور بھیجے جاتے ہیں. تصور کیجئے صاحب کہ کتنا بڑا احسان عظیم ہے ان ہستیوں کا ہمارے اوپر, کتنا بڑا احسان عظیم ہے. یہ بائی ڈیفالٹ ہم مسلمان ہیں, پیدا ہوتے ہیں تو سماعتوں کے اندر کلمہ طیبہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. کس وجہ سے؟ ان کے صدقے. آئیے درود پاک پڑھتے ہیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں. جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو مزید گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے صاحب کہ داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے آتے ہی تبلیغ دین کیسے کیا. آج ایکسٹریمزم کی بات ہوتی ہے نا, پیش کر رہے ہیں. کشف المعجوب میں ناظرین میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا, حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں نے 4 علم اختیار کیے اور دنیا کے تمام علوم سے آزاد ہوں. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت وہ 4 علم کون سے ہیں, ذرا توجہ سے سنیے. فرمایا کہ پہلا علم تو یہ ہے کہ میرا رزق جتنا ہے میرے لیے مقسوم ہے, کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا, اس وجہ سے میں زیادہ کی تلاش سے بے پرواہ ہوں. فرماتے ہیں کہ دوسرا علم یہ ہے کہ مجھ پر میرے رب کے ایسے حقوق ہیں جو میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا, تو میں ان حقوق کی ادائیگی میں مشغول ہو گیا ہوں. فرماتے ہیں کہ تیسرا علم یہ ہے کہ میرا ایک طالب ہے جسے موت کہتے ہیں, اس سے بھاگنا ناممکن ہے, اس لیے میں اس کے لیے تیار ہوں. اور فرماتے ہیں کہ چوتھا علم یہ ہے کہ میرا رب مجھے ہر لمحے دیکھنے والا ہے, میں اس سے شرماتا ہوں اور ناکردہ کاری سے اجتناب کرتا ہوں اور ہر ایسے فعل سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے. اگر یہ 4 علم ناظرین, صرف یہ 4 علم, ان علوم کی اگر ہم معرفت کو سمجھ لیں ناظرین, اس کی معرفت تک پہنچ جائیں, اس کا عرفان سمجھ, بس پھر اس کے بعد ہمیں بہت کچھ سمجھ آ جائے گا. آئیے وہیں سے آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب. اب وہ پہلو بڑا اہم ہے کہ جس پہ ظاہر لوگ سمجھنا بھی چاہیں گے کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر میں تشریف لے آئے, لاہور تشریف لے آئے, تبلیغ دین کا آغاز ہو رہا ہے. پنجاب کا نائب حاکم اس زمانے میں جسے رائے راجو کہتے تھے, جسے بعد میں آپ نے شیخ ہندی بنا دیا رحمۃ اللہ علیہ. آئیے اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو رد بدعت, ظاہر اس وقت چونکہ بہت بدعتیں ہو رہی تھی. اچھا, لوگ یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں صاحب کہ صوفیہ جو ہیں وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدعتوں میں ڈالتے ہیں. صوفیہ تو بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں, بتائیے ذرا. جی, میں جناب جنید صاحب, بڑا اہم سوال آپ نے فرمایا. ہمارے ڈاکٹر جامی صاحب نے جو اشارہ دیا تھا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی مسجد میں حضور داتا صاحب کے خواب کا, اس حوالے سے سرکار داتا گنج بخش نے کشف المحجوب میں جن الفاظ سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے, وہ الفاظ بھی قابل توجہ ہیں. فرماتے ہیں امام امامہ مقتدائے سنیاں شرف فقہا عز علماء امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جیسا کہ کہا گیا کہ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ فقہ حنفی سرکار کو کس قدر پسند ہے. اور آقا, اچھا پھر یہ الفاظ کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہیں, فرمایا یہ تیرا اور تیری قوم کا امام ابو حنیفہ ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور تشریف لائے تو یہ کفر کا مرکز تھا. یہاں کا حاکم بھی ہندو تھا اور وہ ہندوؤں کے مذہبی حوالے سے بھی وہ ان کا مذہبی پیشوا بھی تھا, اور وہ کرتب بھی دکھاتا تھا. یہ بہت سے واقعات ہیں کہ وہ دودھ اس کے پاس لے جایا جاتا تھا, اور اگر وہ دودھ کوئی خاتون یا مرد پیش نہ کرتا تو ان کے جانوروں کے تھنوں سے خون جاری ہو جاتا تھا. یہ بھی, اور جب داتا صاحب علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا گیا اور وہاں دودھ نہیں پہنچا تو اس کو تو بڑی پریشانی ہوئی. پھر اس کے بعد داتا صاحب علیہ الرحمہ کی کرامات ظاہر ہوتی رہیں. اس شخص نے تو اپنی شابدہ بازی کی بڑی کوشش کی, لیکن کرامت کے سامنے کوئی کرتب کارگر نہ ہو سکتا. پھر وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, رائے راجو سے شیخ ہندی کا نام آپ نے دیا اور عبداللہ نام رکھا گیا. اور پھر یہ دیکھیں کہ اس کا مزار حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرقد آپ کے ساتھ ہے, اور ان کی اولاد امجاد جو ہے وہ حضرت کی خادم ہیں, دیکھ بھال کرتے ہیں, اور انہی کے ذمہ جاروب کشی بہت بڑا یہ اعزاز ہے. اچھا, میں یہ وہ کرتب اور شعبدہ بازی سے ہٹ کے ویسے اب میرا ذہن فوراً حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلا گیا. وہاں سرکار نے کیسا کرم فرمایا کہ اسلام بھی قبول فرمایا, اور پھر ایسی کلید برداری عطا کی نسلوں میں, اور یہاں کیسا کرم فرمایا سرکار داتا صاحب نے. ہاں سبحان اللہ. جی دیکھ لیں کہ وہاں آقا نے فرمایا تھا کہ ابن طلحہ یہ چابی تمہارے پاس رہے گی اور قیامت تک تمہاری نسل میں رہے گی. اللہ اکبر. کوئی تم سے نہیں چھین سکتا. اور یہاں شیخ ہندی چونکہ ایک مرتبے میں تھے اس زمانے میں, وہ مرتبہ وہی عطا کیا کہ آؤ پھر میری مجاوری میں آ جاؤ, اور پوری نسل کی نسل جو ہے مجاوری حاکم تھے اور فقیر کے محکوم ہو گئے. آپ نے جنید صاحب بہت بڑی پتے کی بات کی ہے کہ عام طور پہ یہ سوچا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی جو تصوف ہے معاذ اللہ یہ شریعت سے ہٹ کر ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی عالم
بغیر مرشد یعنی مرشد کے بغیر اس کا علم تکمیل پذیر نہیں ہوتا. واہ واہ. اور کوئی صوفی، کوئی درویش، کوئی ولی علم کے بغیر ولی نہیں بن سکتا. اللہ اکبر. من تزاہد بغیر علم فقد مات فی الکفر. جو علم کے بغیر زہد و تقوی کا ادعا رکھے اس کا تو خاتمہ ہی بالخیر نہیں اللہ ہوتا. اکبر. تو یہ تصوف جو ہے یہ رد منکرات و بدعات کے لیے یہ تو تیر بہدف ہے. اور شریعت و طریقت جو ہیں یہ متضاد نہیں ہیں، ان کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ ہمارے صوفیہ. اچھا پھر دیکھیں اس پورے بر صغیر میں، اس بر صغیر کو آپ سارک ممالک جو ہمارے 7 ملک ہیں سارک ممالک، ان پر آپ دیکھیں کہ یہاں دین بادشاہوں نے نہیں پھیلایا، یہاں دین اولیاء نے پھیلایا. ایسے ہی اور ہے. اسی لیے قیامت تک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ہاں اس لیے قیامت تک یہ دین قائم ہے کہ صوفیہ اور اولیاء کرام کے صدقے دین پہنچ. بالکل ٹھیک. بلکہ علامہ صاحب آپ یہ دیکھیے نا خاص طور پہ کہ حضور بابا صاحب جو ہے اجودن تشریف لائے تو ایسا بنایا کہ اسے پاک پتن شریف انٹروڈکشن جو ہے بابا صاحب بن گئے. اسی طرح سے جو ہے ملتان شریف کے اندر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. آپ یہ دیکھیے ملتان جو ہے آپ کی آئیڈینٹی، ملتان کی آئیڈینٹی آپ بن گئے. اجمیر شریف میں خواجہ صاحب موجود ہیں. لاہور میں لاہور پہچانا اس لیے جاتا ہے کہ یہ داتا کا نگر ہے. یہ داتا کی نگری نہیں ہے، داتا کا نگر ہے. عروس البلاد ہے، قطب الارشاد ہے. واہ قطب الارشاد. اچھا جی اب ذرا یہ بتائیے جو آپ کی ظاہر شورا آفاق اور ایک ایسی تصنیف کہ رہتی دنیا تک کوئی اگر شریعت کو سمجھنا چاہے تو کشف المحجوب پڑھ لے، کوئی اگر تصوف کو سمجھنا چاہے تو کشف المحجوب کو پڑھ لے. یعنی ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کشف المحجوب میں کہ صوفی وہ ہے جو دونوں جہاں میں سوائے ذات قدیم کے کچھ نہیں دیکھتا. یعنی ختم کر دیا نا کہ تعلق صرف اللہ سے ہونا چاہیے. اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی مجھے بتائیے کہ داتا صاحب نے بتایا کہ اللہ جو ہے اس سے آپ کا تعلق کیا ہونا چاہیے. یعنی شرک کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ذرا یہ بتائیے کہ کشف المحجوب کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشف المحجوب کے مقام مرتبہ کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے خواجہ نظام الدین کا یہ قول کافی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو ظاہری حیات میں مرشد کامل نہ ملے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرشد کامل کی تلاش چھوڑ دے، تلاش کرتا رہے. اگر نہیں ملتا تو کشف المحجوب میں جو کچھ درج ہے اس کو پڑھ لے اور سمجھ لے اور اس کے مطابق عمل کر لے تو یہ کتاب مرشد کامل کا کام کرتی ہے. سبحان اللہ. یہاں میں امام عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی لے آؤں. آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو صوفیاء کی کتابیں لکھی ہوئی ہے نا، صوفیاء نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں میں ان کی روحانیت بھی شامل ہوتی ہے. واہ. چونکہ وہ اپنی کتابوں میں جہاں شریعت اور طریقت کی بحثیں کرتے ہیں وہ اپنا روحانی فیض بھی شامل کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہی وجہ کہ اس کتاب کو پڑھنے سے آپ کو صرف نہ علم ملے گا بلکہ پڑھنے کے ساتھ اتنا گہرا جذبہ عمل بھی پیدا ہوگا اور تزکیہ نفس کا جذبہ بھی پیدا ہوگا کہ یار اگر انسان نے اپنے آپ کو انسان کامل بنانا ہے تو وہ علم اور عمل کے اس معیار پر اپنے آپ کو لے آئے جس کی دعوت کشف المحجوب میں ملتی ہے. سبحان اللہ. اب یہاں صرف 2-3 میں کشف المحجوب کے اقتباسات رکھوں. سر بتائیے. آپ سے جب تصوف کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے تصوف کی کیفیتوں کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے پیرائے میں سمجھایا. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ تصوف کا اگر تم اعتقادی پہلو دیکھنا چاہو اور تصوف کے ذریعے اللہ سے، اللہ کے نبی سے اور دین سے تعلق چیک کرنا چاہو تو سیدنا صدیق اکبر کے محبت رسول پر مبنی رویے کو چیک کر لو. یہ ہے تصوف کی گہرائی. سبحان اللہ. اور تصوف کا جہاں تک عمل ہے دنیا سے ایسا انقطاع کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے ہی اللہ کے ہو کر رہ جائیں. تو پھر آپ نے دنیا سے انقطاع کی کیفیت کو سمجھانے کے لیے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دینا اور پھر جواب میں یہ کہنا کہ میری اور میرے گھر والوں کی حفاظت اللہ اور اس کا نبی ہی کرے گا. کہ آپ گھر میں کیا رکھے تو آپ نے یہ جب ارشاد فرمایا یہ کیفیتیں بیان کر کے آپ نے کہا جو یہ لوگ سمجھتے ہیں تصوف کہاں سے آیا، یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، ارشادات نہیں تھے. تو سیدنا صدیق اکبر کی یہ سوانح بیان کر کے آپ کا طرز عمل بیان کر کے پہلی دلیل بیان کی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہتے کیا ہیں، آپ کہتے ہیں یہ جو نماز ہے آپ نماز سے 4 چیزیں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نماز سے 10 گنا ثواب بھی مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. نماز سے 700 گنا ثواب بھی ملتا ہے. سبحان اللہ. نماز سے بے حساب ثواب بھی ملتا ہے. سبحان اللہ. نماز سے خود خدا بھی ملتا ہے. سبحان اللہ. یہ اب آپ کا لیول کیا ہے کہ آپ کس حضوری کے ساتھ، کس لگن کے ساتھ، کس شوق کے ساتھ آپ نماز، مطلب وہی بات ہے کہ کس روحانی کرن کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ نماز میں ہمارا جسم بھی نماز نہ پڑھے، دل نماز پڑھے، دماغ نماز پڑھے.
پڑھے, روح نماز پڑھے, ہر چیز اپنا حصہ لے, تو نماز ایسے تو نہیں کہ الصلاۃ میراث المومن. اچھا, روزے کی کیفیت کے بارے میں آپ فرماتے ہیں. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شریعت سے ہٹ کر باتیں کی, نماز شریعت ہے, لیکن چونکہ ہمارے علماء نے صرف نماز کو ثواب تک رکھا, اولیاء نے نماز کا لنک قرب الہی سے کر کے دکھایا. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات دیکھیں نا, آپ کے کون کہتا ہے کشف المحجوب جو ہے وہ صرف مطلب ایک ایسی کتاب ہے جو خدا نہ خواستہ مطلب آؤٹ ڈیٹڈ ہے. یہ تو علم سے شروع کر کے عبادات پہ لا کے, اور عبادات میں بھی یہ ہے کہ جو آپ کے عقائد میں جو جہاں جہاں خرابیاں ہیں اس کو بھی درست فرما رہے ہیں. پھر روزے کے بارے میں آپ بہت سے غیر مسلم ایمان لائے ہیں کشف المحجوب. جی روزے کی کیفیت میں فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے ویسے تو یہ ایک تقوی کا عمل ہے, یہ کھانا پینا اور خواہشات سے جو منع کیا گیا. پھر آپ خواب لکھتے ہیں کہ اس خواب میں جب میں روزے کی تحقیق میں گیا تو مجھے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. سبحان تو اللہ. میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ روزے کا حق کب عطا ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ جب تم روزہ رکھتے ہوئے اپنے تمام حواس خمسہ پر کنٹرول کر لو گے تو تمہارا روزہ پورا ہو جائے گا. سبحان اللہ. تب جا کر تمہیں صحیح تقویٰ کی کیفیت ملے گی. اچھا, اس کے ساتھ آپ آگے بڑھتے جائیں. آپ نے صرف تصوف کے سلاسل ہی بیان نہیں کیے, بلکہ جن سلاسل نے افراط و تفرید کی لا لی اور جس کی وجہ سے گمراہ ہوئے, آپ نے ان کا باقاعدہ رد کیا. جن فرقوں نے کہا جی تصوف سے حلول لازم آئے گا, اتحاد لازم آئے گا, اور خرافات اور بدعات کا جواز لازم آئے گا, اس کو بھی آپ نے بربانگ دہل رد کیا. اچھا, پھر اس کتاب کے اتنے اثرات پڑے, آپ حیران ہوں گے. یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ, یہ بعد میں آپ سے گزرے ہیں, وہ کشف المحجوب کا بڑی کثرت سے حوالہ دیتے ہیں. جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ خود علم کا بہت بڑے پہاڑ اور سمندر تھے, وہ بھی کشف المحجوب کا بڑا حوالہ دیتے ہیں. یہ واقعی ٹھیک ہے کہ کشف المحجوب کو اگر ہم تصوف کا انسائکلوپیڈیا اور شریعت و طریقت کا ایک حسن امتزاج کہہ دیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. بات آگے بڑھاتے ہیں. بلکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ اس میں جو صوفی کی ڈیفینیشن میں بھی آپ نے وہ جو 8 انبیاء کرام کا حوالہ دیا خاص طور پہ, اور ان کی صفات کا جو آپ نے حوالہ دیا, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر پہ لا کے بات ختم کی ہے, اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ ہے, حضرت زکریا علیہ السلام کا حوالہ ہے, حضرت اسحاق علیہ السلام کا حوالہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ ہے, حضرت یحییٰ علیہ السلام کا حوالہ ہے. آپ دیکھیے کہ انہوں نے ان کی جو صفات تھی اس کو اٹھا کے بتایا کہ اگر یہ 8 انبیاء کرام کی صفات انسان میں آئے تب جا کر وہ صوفی بنتا ہے. تو اس سے زیادہ اچھی دلیل اور کیا ہوگی. آخر میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس فائنلی ظاہر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمت وہ شخصیت ہے کہ جن کی بارگاہ کو غیر مسلموں نے سر جھکا کر تسلیم کیا ہے, اور آج تک تسلیم کر رہے ہیں, اور دنیا ریسرچ کر رہی ہے ظاہر اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جو معروف مسلم شخصیات ہیں, خاص طور پہ علامہ اقبال علیہ رحمہ, خاص طور پہ مجدد الفسانی علیہ رحمہ, یا دیگر جو مغلیہ دور میں جو بادشاہ گزرے جنہوں نے حاضریاں بھی دیں اور جنہوں نے حضوریاں بھی پیش کی اور جنہوں نے خراج عقیدت بھی پیش کیا, ذرا ان کے بارے میں بتائیے. اور خاص طور پہ آپ یہ دیکھیے, میں تو ایک بات جانتا ہوں, دیکھیں یہ جو چشتی فیضان ہے, یہ 40 دن تک خواجہ صاحب کا آپ کی بارگاہ میں آ کے چلا کرنا ہے, کیا وجہ تھی ذرا بتائیے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم السلام یا ولدی, کیونکہ وہ حسنی حسینی ایک فیض لے کے گئے تھے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو وہاں سے حکم ہوتا ہے کہ آپ داتا علی حجویری کی بارگاہ میں جائیں, ڈیوٹی آپ کی اجمیر میں ہے, پہلے لاہور پہنچیں اور وہاں آپ بیٹھیں, وہاں چلا کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی دنیا میں حکم کے اوپر آپ لاہور آئے ہیں, یہاں چلا کیا ہے, یہاں 40 دن تک عبادت میں مصروف رہے ہیں. اور پھر جیسا کہ پڑھا گیا اور ہم سب پڑھتے ہیں, ایک وظیفہ بن گیا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. گویا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ مبتدی کے لیے بھی فیض ہے, منتہی کے لیے بھی فیض ہے, سالک کے لیے بھی فیض ہے, اور مقام تصوف طے کرنے والے بہت بڑے شیخ کے لیے بھی فیض ہے. یہاں سے کوئی محروم نہیں جاتا. اور داتا کہتے ہی سخی کو ہیں, جو بہت بڑا سخی ہو, دینے والا ہو. پتہ نہیں لوگوں نے داتا کے لفظ پہ جھگڑے کیوں شروع کر دیے. بھئی یہ تو سخاوت کا اعلیٰ معیار جہاں اسے داتا کہہ دیتے ہیں. تو داتا اس لیے کہا کہ یہاں آج بھی آپ دیکھیں, ان کو گزرے ہوئے 1000 سال ہو گیا, لیکن آج بھی لاہور کے اندر پوری دنیا سے آنے والے وہ لوگ جنہیں کہیں کھانا نہ ملے, داتا کی مہمانداری چل رہی ہے, اللہ تعالیٰ مل رہا ہے. اور پھر حضرت علامہ اقبال حکیم الامت قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ یہ اس وقت کے امام ابو حنیفہ ہے. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے داتا صاحب کی وہ جو علمی ثقافت ہے, آپ کی فقاہت ہے, آپ کی کتابیں, اس کے اوپر یہ انہوں نے فاروقی دور یاد آ گیا. فاروقی دور یاد. اب یہ دیکھیے نا کیسی بات ہے, سبحان اللہ. اور پھر یہ دیکھیے کہ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی پچھلے دور میں آپ گزرے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے میں لاہور جاؤں اور سارے اپنے کام کر لوں, لیکن داتا کی بارگاہ میں حاضری نہ دوں تو میں سمجھتا ہوں میرا سفر لاہور مکمل. اللہ اکبر. سر مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے, آپ اہل علم ہیں, انڈورس کیجیے گا اگر میں صحیح عرض کروں کہ علامہ اقبال علیہ رحمان نے جو تصور پاکستان پیش کیا ہے, میرا وجدان یہ کہتا ہے یہ داتا صاحب علیہ رحمان کا فیضان ہے, جس کی وجہ سے تصور پاکستان علامہ اقبال علیہ رحمان. بالکل درست ہے, ہم اسی لیے کہتے ہیں اولیاء کا ہے فیضان پاکستان. یہ ایسے ہی نہیں لوگ یہاں پہ آ کے بیٹھے. اور میں یہاں صرف 1-2 باتیں یہاں آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور داتا صاحب کا عشق رسول دیکھیں کہ سرکار دو عالم آپ نے
معراج بایزید کے نام سے کشف المحجوب میں ایک واقعہ لکھا اور فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید جو ہیں کتنے مراحل طے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی ہوئی، قرب ملا تو سوال کیا حضرت بایزید بستامی نے کہ میرے تو بال سفید ہو گئے تیری بارگاہ تک پہنچتے ہوئے، تو کوئی شارٹ کٹ بھی ہے کہ میں جلدی پہنچ جاؤں؟ تو جو جملہ داتا صاحب نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حضرت بایزید بستامی کو کہا گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کی نالین کی جو گرد ہے جو اسے اپنی آنکھوں کا سرما بناتا ہے ہم اسے مقام قرب عطا کر دیتے ہیں۔ جبھی تو جبرائیل علیہ السلام کا جو مقام فرشتوں میں، وہ مقام بایزید بستامی علیہ رحمہ کا اولیاء کرام میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔